استخارہ کے بارے میں مطلب آپ کی مطلب اللہ کا مطلب قرآن اور حدیث استخارہ بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے؟ نمبر دو، استخارہ کب کرنا چاہیے؟ اسٹارٹ دی پروسیس یا آفٹر دی پروسیس؟ اور پھر میرے ذہن میں سوال آتا ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے، میں تو غزوات پہ جاتے ہیں، کیا وہ استخارہ کرتے کہ ہم جیتیں گے یا رہ جائیں گے، ہار جائیں گے؟ یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے جب بھی وہ کرتے تھے، ان کا عقد نکاح کرتے تھے، کیا وہ استخارہ کرتے تھے؟ تو ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسا سسٹم ہو گیا ہے کہ پہلے اپنی پوری دونوں پارٹی جو ہے نا میچ میکنگ میں اپنے پوری سیٹسفیکشن کر لیتی ہیں. جب سر تسلی ہوتی ہے دونوں پارٹی آر سیٹسفائیڈ اور ہر طرح سے مطمئن، لڑکا لڑکی اور پیرنٹس مطمئن ہو گئے، اس کے بعد وہ استخارہ خود کرتے ہیں جو کسی سے کرواتے ہیں. اگر اس میں کوئی نیگیٹو آسپیکٹ آ جائے تو وہ ذرا مضطرب ہو جاتے ہیں. تو اس میں بتائیے کیا اس میں ہمارے ایسے احکامات دیے گئے ہیں؟ کیا خواب کے آنا قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت ہوتا ہے اور اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ کیا؟ جی، اس میں گزارش یہ ہے، پہلے تو سمجھیں استخارہ کا مطلب کیا ہے. استخارہ جو ہے اگر آپ غور کریں گے تو یہ الف سین تے ہے، باب استفعال ہے، آگے ہے خیر، خیر چاہنا، خیر مانگنا. استخارہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے میرا دل اس کو مائل کر دے. بنیادی کانسیپٹ یہ ہے. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں کہ استخارہ اگر کیا جاتا تھا تو اس میں کیا کیا جاتا؟ تو جس کو ہمارے ہاں استخارہ کہا جاتا ہے کہ جو میں نے استخارہ کیا میرا استخارہ ٹھیک نہیں آیا، ایسی کوئی چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو اس کے بعد استخارے میں اس کو خواب آ گئے، اس کا تو بالکل ہی دین سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ یہ کہیں کانسیپچولی اس کو سمجھیں کہ جی میں نے استخارہ کیا اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ رشتہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے پکا پکا، تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کو غیب کے علم ہو گیا. تو غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اتباع کسی کو نہیں دیتا. اب غیب کا علم تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ نبی تو اب آ نہیں رہے. اب غیب کا علم صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کسی کو وہ سچا خواب آ جائے. اب جو سچا خواب آ بھی جاتا ہے تو جس وقت خواب آتا ہے اس وقت تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ سچا ہے کہ نہیں ہے، وہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے. مثلا کسی کو یہ خواب آیا کہ میرے وہاں 4 بچے ہوں گے، پھر وہ پتہ لگا 15 سال بعد پھر میں واقعی اس کے 4 بچے ہو گئے، تو اس نے کہا ہاں وہ میرا خواب سچا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ لگا کہ اس کے صرف 2 بچے ہوئے تو اس کو پتہ لگے گا میرا خواب جھوٹا تھا. خواب تو جھوٹے بھی آتے ہیں سچے بھی آتے ہیں، جس وقت خواب آتا ہے اس وقت تو معلوم نہیں ہوتا کہ سچا ہے کہ نہیں. تو جو حدیثوں میں استخارہ کی دعا بتائی جاتی ہے وہ دعا تو بس اتنی ہے، ہمیں ہر چیز میں ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، ہر کام میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو میری ادھر رہنمائی فرما، یا اللہ میرا دل اس طرف مائل فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، یا اللہ مجھے بہتر عطا فرما. یعنی یہ دونوں دعائیں ہیں. ایک دعا یہ ہے مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ جی میں باہر تعلیم حاصل کرنے اپنے بچے کو بھیج دوں. اب آپ نے اس کا انالیسس کیا، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بھیجوں نہ بھیجوں، کنفیوژن ہے. تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسے کر میرا دل مائل کر دے کہ اس کو باہر بھیجنا بہتر ہے یا نہیں. یہ دعا ہو سکتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک دعا یہ ہو سکتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے بچے کو باہر بھیجنا چاہتا ہوں، اس میں اس کے لیے بہتری پیدا فرما دے. یہ دعا بھی ٹھیک ہے. تو جس وقت وہ رشتہ آ گیا اب آپ نے پہلے تو اپنی عقل استعمال کرنی ہے، اور بنیادی طور پر عقل استعمال کرنی ہے، کیونکہ عقل سے جو آپ ججمنٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کو ایک سرٹن کانفیڈنس دنیاوی لحاظ سے ہوگا. جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی، اور جنت میں جا کے اس کا اجر ملے گا. آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، اب پتہ لگا اس کو نہیں ملی، تو اب آپ کے لو جی میں نے تو دعا کی اس کو نوکری نہیں ملی. نہیں، یہ نہیں ہے. آپ نے دعا کی، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ کو وہاں جا کے اجر مل جائے گا. تو اب آپ نے بچے کا رشتہ آیا، تو اگر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ پہلے اپنا عقل استعمال کریں گے، غور فکر کریں گے، ججمنٹ کریں گے. آپ کو بتایا لوگوں نے کہ جی یہ لڑکا تو بہت اچھا بہت شریف ہے، تو آپ کی انکلینیشن ہوگی ہاں جی رشتہ کر دیں. آپ کو بتایا کہ وہ لڑکا تو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ تو چرس پیتا ہے یونیورسٹی میں جا کے، تو آپ کی انکلینیشن ہوگی کہ آپ نہ کریں. پھر آپ اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے، ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے، دیٹ از فائن. ہاؤ ایور آپ اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ
اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمارا دل ادھر مائل کر دے. بس دل مائل کرنے کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ رہنمائی نہیں آپ کو غیب سے آ سکتی، وہ نبیوں کو آتی تھی، ہمیں تو آ نہیں سکتی. اب آپ نے دل مائل کرنے کی دعا کی، آپ سو گئے، دعا پڑھ کے سو گئے، صبح اٹھے، 2-4 دن پڑھتے رہے، ہو سکتا ہے آپ کا دل صحیح چیز پر مائل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو. تو یہ بس اتنا ہی ہے. اس کے بعد آپ کو جی میں نے خواب میں اشارہ دیکھا، خواب کے اشارے کو کوئی انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، اور سچے خواب کا دعویٰ کرنا کہ خواب سچا ہے، یہ صرف اللہ کے نبی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا جی میں تو استخارہ کرانے مولوی صاحب کے پاس گیا. اب مولوی صاحب کے پاس آپ کیسے استخارہ کریں گے؟ مولوی صاحب نے تو کام ہی نہیں کرنا. اگر آپ استخارہ کی دعا پڑھیں گے نا، تو اس دعا کے اندر ہی شامل ہے کہ بھائی ہمارے یہ حق میں جو بہتر ہے ادھر ہمیں مائل کر دیں. وہ اب مولوی صاحب کا دل اگر ادھر مائل ہو گیا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہو؟ تو وہ تو بالکل ہی irrelevant اور بالکل اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو بس جتنی دعا سمجھائی گئی ہے حدیث کے اندر، اسی پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ استخارہ آپ دعا پڑھیں، نماز پڑھیں. صلاۃ الحاجت بھی یہی چیز ہوتی ہے، جب بھی آپ کو کوئی مجبوری ہوتی ہے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. انہی میں سے ایک استخارہ بھی ہے. یہ ایک یوں سمجھے جیسے تسبیح کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ کھانے کے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، یہ ساری دعائیں ہیں. اسی طرح یہ بھی دعا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے. اس سے اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا اچھائی کی بھلائی کی کرتے رہیں. اتنا ہی اس کا ہے اسٹیٹس، اس کو اتنا ہی رکھیں، اس کے اندر کنفیوژنس کریٹ نہ کریں.